وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصِحْ لَهُ۔ صدق النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو تیسرا حق ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے خیر خواہی کا مطالبہ کرے تو اس کی خیر خواہی کرنی چاہیے۔ تو خیر خواہی چاہنا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ خیر خواہی کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد مبارکہ ہے، الدین کلہ نصیحہ، کہ ہمارا یہ دین یہ پورا کا پورا خیر خواہی کا نام ہے۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے خیر خواہی چاہے گا اور ان کی خیر خواہی ان کے دل کے اندر موجود رہے گا۔ خیر خواہی کیا ہے؟ دوسرے مسلمان کے بارے میں اچھے خیالات رکھنا کہ وہ گفتگو کے حوالے سے بھی اچھی باتیں کرے اور عمل کے اعتبار سے بھی ان کے بارے میں اچھے رویے کا اظہار کرے، منفی رویے کا اظہار نہ کرے۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 باتوں پر بیعت کی تھی۔ پہلی بات یہ کہ میں نماز کو قائم کروں گا، اور دوسری بات یہ کہ میں زکوٰۃ ادا کروں گا، اور تیسری بات یہ کہ ہر مسلمان کے خیر خواہ رہوں گا اور ہر مسلمان کی بہتری کے بارے میں سوچوں گا۔ تو خود اپنے عمل کے ذریعے سے حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خیر خواہی کا اظہار بھی کیا ہے کہ ایک بار انہوں نے ایک گھوڑا خریدنا چاہا، تو گھوڑے کے مالک سے پوچھا کہ اس کی قیمت کتنی ہے، تو انہوں نے کہا یہ 300 روپے۔ تو جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا گھوڑے کی قیمت 300 سے زیادہ تھی، تو جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، اس کی قیمت میں 400 روپے ادا کروں گا۔ پھر انہیں غور فکر کیا کہ ان کی قیمت 400 سے بھی زیادہ تھی، تو 100 روپے اور بڑھا دی۔ تو اس طرح 100 روپے بڑھاتے بڑھاتے انہوں نے گھوڑے کی قیمت 800 درہم ادا کی ہے۔ پھر کسی نے حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ وہ تو گھوڑے کا مالک تھا، وہ 300 کی رقم پر راضی تھا، تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ان کو 300 روپے دے کر گھوڑا خرید لیتے۔ تو جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا وہ سب مسلمانوں کے لیے ایک نمونہ ہے اور ایک بہترین نمونہ ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کی کہ میں ہر مسلمان کا خیر خواہ رہوں گا۔ تو خیر خواہی کا تقاضا یہی تھا کہ ان کو گھوڑے کی پوری قیمت دی جائے، اور میں نے اس بات پر بیعت کی اگر میں گھوڑے کی قیمت
کم ادا کر دیتا تو یہ خیر خواہی کے خلاف تھا اور یہ میری بیعت کرنے سے روگردانی تھی۔ تو بہت ساری چیزوں میں ہم یہ دیکھ سکتے، اس پر عمل کر سکتے، لہٰذا کسی کی مجبوری سے پیدا اٹھا کر چیزوں کی قیمت کم لگانا یہ خیر خواہی کے خلاف ہے۔ جیسے کہ ہمارے معاشرے کے اندر کوئی آدمی مجبور ہو جاتا ہے، گھر بیچنا چاہتا ہے، گھر کا سامان بیچنا چاہتا ہے، دکان بیچنا چاہتا ہے، یا کوئی پلاٹ ہے وہ بیچنا چاہتا ہے، وہ مجبوری کے تحت بیچنا چاہتا ہے، جبکہ اس کی قیمت زیادہ ہے، لیکن وہ مجبوری کی وجہ سے وہ کم قیمت میں بیچنا چاہتا ہے، تو خریدنے والوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی مجبوری سے پیدا نہ اٹھائے، تو اس کی جو اصل قیمت ہے وہ ادا کرے، یہ اس کی خیر خواہی ہے۔ اگر ہم ان کی مجبوری سے پیدا اٹھا کر کم قیمت ادا کریں، یہ خیر خواہی کے خلاف ہے، اگرچہ وہ اس بات پر راضی کیوں نہ ہو۔ اور ساتھ یہ بھی کہ ہمارے جو ٹرانسپورٹ والے ہیں، جب کبھی کبھار کچھ مشکل وقت آ جاتا ہے تو وہ کرائے کو بڑھا دیتا ہے، لوگ مجبور ہوتے ہیں، وہ اپنے علاقوں میں جانا چاہتے، پہنچنا چاہتے، تو یہ گاڑی والے ان سے زیادہ کرایہ وصول کرتے ہیں، یہ بھی خیر خواہی کے خلاف ہے۔ اس طرح دیگر چیزیں جو معاشرے کے اندر ہم خریدتے یا فروخت کر دیتے، دکاندار خریدتے یا فروخت کر دیتے، اگر دکاندار یا مارکیٹ والے عوام کی مجبوری سے پیدا اٹھاتے چیزوں کو زیادہ قیمت پر فروخت کر دیتے ہیں، یہ بھی خیر خواہی کی خلاف ہے۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ جب کرونا کے ابتدائی وار آ گئی تو لوگوں نے ایک ماسک کو 80 روپے پر بیچا ہے، 100 روپے پر بیچا ہے، جبکہ ایک ماسک کی قیمت 5 روپے ہے یا 10 روپے ہے۔ تو یہ وہ خیر خواہی کے خلاف عمل کیا، ہم 5 روپے کی چیز کو 80 پر بیچ دے، لوگوں کی مجبوری سے پیدا اٹھایا، یہ خیر خواہی نہیں ہے، بلکہ خیر خواہی تو یہ ہے کہ جب لوگ مجبور ہو، لوگوں کو چیزوں کی ضرورت ہو، ہم چیزوں کو سستا کریں تاکہ لوگ آسانی کے ساتھ ان چیزوں سے فائدہ اٹھا سکے۔ تو یہ خیر خواہی جو ہے یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے اور اس حق کو ادا کرنا چاہیے۔ اب اس کی وضاحت ہم اس طرح بھی کر سکتے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا ہے جب تک اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ چیز پسند کرے جو اپنے لیے وہ پسند کرتا ہے۔ تو یہ خیر خواہی ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرو، یہ خیر خواہی اور یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ تو میں تمام سامعین سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ خیر خواہی کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرے، خیر خواہی کا جذبہ گھروں کے اندر پیدا کرے، یہ خیر خواہی کا جذبہ دعوتوں کے اندر پیدا کرے۔ یہ جہاں شادی کی دعوتوں میں آپ بھی شریک ہوتے ہیں، میں بھی شریک ہوتا ہوں، تو وہاں نفسا نفسی کا مسئلہ ہوتا ہے، خیر خواہی کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں زیادہ کھاؤں، ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں اپنے لیے زیادہ ڈالوں، اور اس سے کھانا ضائع ہوتا ہے۔ خیر خواہی یہ ہے کہ آپ قربانی دیں، آپ دوسرے مسلمان بھائی کو نمبر دیں کہ تسلی سے وہ ڈالیں، پھر وہ خیر خواہی کا مظاہرہ کر کے آپ کو نمبر دے اور اتنا چھوڑ دے کہ آپ بھی کھانے سے مستفید ہو جائے۔ ایسا نہیں کہ جس کے ہاتھ میں چمچ آ جائے وہ سب کچھ ہو، وہ سمیٹ دے، وہ لپیٹ دے اور کھائے، یہ خیر خواہی نہیں ہے۔ تو یہ کھانے کے وقت بھی جب ہم دعوت کے کھانے پر موجود ہو، اس خیر خواہی کا
مظاہرہ کرنا چاہیے، اور اس طرح ہر وہ معاملہ جس میں مسلمان کا پیدا ہو ہم اس کو پیدا پہنچا سکتے ہیں تو یہ خیرخواہی ہے، اس کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔